بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید عامر غفار اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سید عامر غفار آفیشیل۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جس نے پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی ہے، یعنی غزہ، امن اور ڈیووس میں ہونے والی عالمی کوششیں۔ کیا یہ اقدامات واقعی غزہ کی مظلوم عوام کے لیے امید کی کرن ہیں یا یہ صرف عالمی سیاست کا ایک اور باب؟ آئیے تفصیل سے اس پر بات کرتے ہیں۔ ڈیووس کیا ہے؟ ہر سال سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم منعقد ہوتا ہے، جس میں طاقتور ممالک کے سربراہان، معاشی ماہرین اور پالیسی ساز اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس ڈیووس کے ورلڈ اکنامک فورم میں غزہ کا مسئلہ نمایاں موضوع بن کر سامنے آیا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ غزہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکا ہے، چاہے وہ میڈیکل کی فیلڈ ہو، چاہے وہ روزگار کے مواقع ہوں اس حوالے سے، یا اموات کی شکل میں دیکھیں یا اس کے انفراسٹرکچر کو دیکھیں، جس سمت بھی دیکھیں غزہ میں تباہی اور بربادی نظر آتی ہے۔ تو اس حوالے کے بعد، اتنا بڑے ثانیے کے بعد، اتنا بڑے واقعے کے بعد، اتنا ظلم اور بربریت کے بعد، آخر دنیا کو خیال آیا کہ غزہ کے بارے میں کچھ سوچا جائے۔ اس ورلڈ اکنامک فورم میں غزہ کے مسئلے کو پیش کیا گیا۔ اس فورم میں غزہ میں امن کے لیے ایک نئی پیش رفت سامنے آئی۔ اس فورم میں غزہ کے لیے امن کے لیے ایک نئی تجویز پیش کی گئی، جسے بورڈ آف پیس یعنی امن بورڈ کہا گیا، جس کا مقصد غزہ میں مستقل امن، انسانی امداد کی فراہمی، جنگ کے بعد تباہ حال غزہ کی تعمیر نو بھی شامل تھی۔ اس میں پاکستان، ترکی، مصر سمیت کئی ممالک نے شرکت کی اور حمایت بھی کی۔ ڈیووس میں غزہ کے لیے ایک بڑے ری ڈیولپمنٹ پلان کی بھی بات کی گئی، جسے ڈونلڈ ٹرمپ کے سوتیلے بیٹے نے پیش کیا، یعنی وہاں اسپتالوں کی تعمیر، اسکول اور تعلیمی نظام، روزگار کے مواقع اور بنیادی انفراسٹرکچر، یہ تمام چیزیں شامل تھیں۔ بظاہر یہ ایک مثبت قدم ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا اس میں مظلوم فلسطینیوں کی آواز بھی شامل ہے یا نہیں؟ ماہرین اور انسانی حقوق کے اداروں نے اس حوالے سے چند خدشات کا بھی اظہار کیا ہے کہ کیا یہ امن کی کوشش اقوام متحدہ کے کردار کو کمزور کرے گی یا نہیں؟ کیا اس امن کا جو یہ منصوبہ شروع کیا گیا ہے، کیا اس میں غزہ کے اصل فریقین کو بھی شامل کیا گیا ہے یا نہیں؟ کیا ان کی بھی آواز اس میں شامل ہے یا نہیں؟ کیا وہ بھی اس میں رضامند ہے یا نہیں؟ کیونکہ پھر ایک اہم سوال کہ کیا یہ امن دیر پا ہوگا یا وقتی، کیونکہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ غزہ میں امن صرف بیانات سے نہیں بلکہ انصاف سے آتا ہے، اور اسلام میں سکھاتا ہے کہ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی صلح کی طرف بڑھو اور صلح کر لو۔ یہاں پھر اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ظلم پر خاموشی اختیار کرنا جرم ہے۔ امن وہی ہے جس میں مظلوم کو انصاف ملے اور ظالم کو جواب دہ بنایا جائے۔ ڈیووس میں غزہ امن کے لیے یہ کوششیں اچھی شروعات ہو سکتی ہیں، لیکن اصل کامیابی تب ہوگی جب غزہ کے بچوں کو خوف کے بغیر سونے کا حق ملے، وہاں کے والدین کو اپنے مستقبل کا، ایک اچھے مستقبل کا یقین ہو، کیونکہ امن صرف بیانات سے نہیں، صرف فارم اجلاس میں رائے دینے سے نہیں، بلکہ نیت، عمل اور انصاف سے آتا ہے۔ ناظرین، ہم سب نے دیکھا غزہ میں بہت بڑی تباہی ہوئی، جس فیلڈ میں بھی دیکھیں غزہ تباہ حال نظر آتا ہے اور وہ ایک امداد کا مستحق نظر آتا ہے۔ بظاہر یہ ایک مثبت پیش قدمی ہے، یہ ایک مثبت پیش رفت ہے اور یہ ایک اچھی شروعات ہو سکتی ہے، لیکن یہ اس وقت شامل ہوگی، یہ اس وقت اچھی ثابت ہوگی جب اس میں غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی آواز شامل ہوگی، جب مظلوم کو حق ملے گا اور ظالم کو جواب دہ بنایا جائے گا اور ظالم کو کہا جائے گا کہ تم نے ظلم کیا۔ اگر صرف اسی طرح کہا گیا کہ وہاں امداد دی جائے، وہ امداد کے مستحق ہیں، تو یہ صرف کافی نہ ہوگا۔ ناظرین، یہ تھی غزہ کے حوالے سے ڈیووس میں ورلڈ اکنامک جو فورم منعقد ہوا ہے اس حوالے سے میری گفتگو۔ اگر یہ گفتگو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنی قیمتی رائے کمنٹ میں ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔